مصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں۔ اب بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے 147 ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بے شک تمہیں میں اپنی ضروریات کی پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہوں، یعنی قضاء حاجت کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو، یعنی کہ بغیر ضرورت کے تم گھر سے باہر نہیں نکلو، تمہارا گھر میں ٹھہرے رہنا، گھر میں بیٹھے رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہے۔ اور حدیث رسول کیا ہے کہ تم اپنی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکل سکتی ہو اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ اب جیسے قضاء حاجت کے لیے جانا یہ ضرورت ہے، چونکہ گھر میں پوری بولیے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بیوی کا اپنے قریب رشتہ داروں سے ملنا یہ بھی ضروری ہے، ضرورت ہے، اسے وہاں بھی جانے کی اجازت ہے، وہ بھی جا سکتی ہے۔ خدا نخواستہ بیمار ہی ہو جائے کوئی عورت تو اب اس کو چونکہ ظاہری بات ہے گھر میں علاج ممکن نہیں، تو اس کو ڈاکٹر کے پاس یا کہ حکیم کے پاس وہ جا سکتی ہے، اس کی بھی اسے اجازت ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے لیے مسجد میں آنے کے پہلے عورتوں کو دیتے تھے اجازت، سفر میں جاتے تھے تو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، حج اور عمرہ کرنے گئے تو اپنے ساتھ عورتوں کو لے گئے۔ اسی طرح مسا اوقات جہاد پر بھی عورتیں ساتھ جایا کرتی تھی۔ بعض نے یہاں اعتراض کیا، روافض کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن نے تو منع کیا تھا کہ عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں، تو پھر حضرت عائشہ کیوں گھر سے باہر نکلی؟ یہ اعتراض کرتے ہیں، ان کا اس اعتراض کا رد اس حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ بغیر ضرورت کے عورت گھر سے باہر بولیے نہیں نکل سکتی، ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اسی طرح شرعی مسئلہ بھی سمجھا دوں، پھر اس کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ اگر کوئی عورت عدت میں موجود ہو، اب چونکہ زمانے عدت میں وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، مگر اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کو گھر میں سودا صرف لانے والا بھی کوئی نہ ہو، تو وہ عورت شرعی پردے کی حالت میں گھر سے جا سکتی ہے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر میں آ جائے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن عدت میں بھی اجازت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ آسمان نہیں دیکھ سکتی، وہ کھڑکی میں کھڑی نہیں ہو سکتی، اس طرح کی، وہ ٹی وی نہیں دیکھ سکتی، دیگر جو باتیں۔ بھائی ٹی وی کا دیکھنا یا اور پردے کا مسئلہ عدت سے مشروط نہیں، پردے کا جو تعلق ہے عدت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ لوگ پردے کا مسئلہ عدت میں ہی پوچھنے آتے ہیں، بھائی پردہ ہر حال میں پردہ ہے، سنائی بات آپ کے، ورنہ بات دوسری اور طرف نکل جائے گی۔ اس لیے کہ یاد رکھ لیجئے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں یا عورت جوان ہو گئی، اس کا پردہ ہے، جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے اس کا پردہ ہے، اس کا تعلق عدت کے ساتھ ہرگز نہیں ہے، لیکن ہم نے عدت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جب بوڑھی ہو جاتی ہے عورت، پھر پوچھنا آتے ہیں میری دادی کا پردہ کس سے ہوگا؟ جب پردے کے احکام ہی ہلکے ہو گئے، اب اس کا پردہ پوچھنے آتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ مذاق میں ایک بات کہتا ہوں، جب تمہاری دادی جوان تھی، عروج پر تھی، اس وقت تو پردے کا مسئلہ نہیں پوچھنے آیا، میری چاچی کا، میری خالہ کا، میری مامی کا کس سے پردہ ہوگا؟ جب بیچاری بوڑھی ہو جائے اب وہ پردے کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں۔ عجیب حال ہے ہماری قوم کا بھی۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ حضرت عائشہ کیوں نکلی۔ دیکھیے میں پہلے بتا چکا ہوں، بات کو ذہن میں رکھ لیجیے، وہ یہ کہ ضرورت کے تحت عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلوائیوں نے، باغیوں نے شہید کر دیا، اور حضرت عائشہ گئی ہوئی تھی کہاں پر؟ حج کے لیے۔ اور حضرت عائشہ کو اطلاع نہ تھی کہ مدینہ منورہ میں
قیامت برپا ہو گئی ہے، باغیوں نے بڑی ہی بے دردی کے ساتھ سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے، تو آپ حج پر تھی، تو حضرت طلحہ حضرت زبیر نے وہ سیدھے گئے حضرت عائشہ کے پاس مقام، اور جانے کے بعد ان سے ملے، کہا کہ آپ مدینے نہ آنا، مدینے کے حالات اچھے نہیں، اس لیے کہ باغیوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مکے آئیں اور مجھے خدشہ ہے کہیں وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، کہیں آپ کا تقدس پامال نہ کریں، آپ مومنوں کی ماں ہیں، تو لہذا آپ وہاں نہ جائیں، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہاں سے بصرہ چلتے ہیں، اور بصرہ میں چونکہ لوگ آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، وہاں کچھ ہمارے معاون ساتھ ہو جائیں گے، تو پھر ہم حضرت علی سے بات کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا حضرت عثمان کا قصاص کیوں نہیں لیتے۔ نیت کیا تھی؟ قصاص عثمان تھی، اچھی نیت کے ساتھ گئی تھی، نہ آپ کے جنگ کا ارادہ تھا۔ جب آپ وہاں بصرہ پہنچی تو باغیوں نے حضرت علی کو یہ اطلاع دی، باغیوں نے اطلاع دی۔ ایک بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، جن باغیوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، بعد میں انہی باغیوں نے حضرت علی کے ہاتھ بیعت کی اور وہ ان کے لشکر میں بولیے شامل ہو گئے۔ انہوں نے آ کے اطلاع دی، اے علی، عائشہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو تمہارے خلاف لشکر لے کر آ رہے ہیں اور لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، سب کے سب بصرہ میں جمع ہیں۔ تو حضرت علی نے بھی ایک فوجی دستہ حفظ ما تقدم کے ساتھ لے لیا۔ اگر حالات ایسے ہو گئے تو خدا نہ خواستہ اپنے تحفظ کا بھی تو انسان بولیے خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہ بھی وہاں سے چلے۔ جب بصرہ پہنچے، حضرت علی نے کوشش کی میں بصرہ پہلے پہنچ جاؤں تاکہ کوئی صلح کی کوئی صورت بولیے نکل آئے۔ قدر خدا کی دیکھیے، ایک مقام پر حضرت عائشہ، حضرت علی، طلحہ، زبیر کی ملاقاتیں ہوئی، اور دونوں فریق نے مل کے یہ اتفاق ہو گیا کہ ہم بلوائیوں سے یعنی کہ باغیوں سے حضرت عثمان کے قصاص بولیے ضرور لیں گے، اور یہ طے ہو گیا۔ یہ پہر تھا رات کا، جب اس بات کی اطلاع ملی کن کو؟ ان باغیوں کو، کہ حضرت عائشہ، حضرت علی، طلحہ، زبیر تو متفق ہو گئے، اب ہماری خیر نہیں، اب ہماری خیر نہیں ہے، اب ہماری گردن اتار دی جائیں گی، کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا۔ انہوں نے ایک پروگرام بنایا، پروگرام بنا کے کہا کہ کچھ لوگ حضرت علی کے لشکر سے نکلے، زبیر اور حضرت طلحہ کے لشکر میں شامل ہو جائیں، اور کچھ حضرت علی کے لشکر میں رہیں۔ تو جس مقام پر حضرت زبیر طلحہ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ان لوگوں نے وہاں تیر چلانا شروع کر دیے۔ حضرت زبیر یہ سمجھے کہ حضرت علی نے احد شکنی کی، اور جہاں حضرت علی نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ایک فوجی دستے نے وہاں پر بولیے تیر چلانا شروع کر دیے۔ حضرت علی سمجھے کہ حضرت طلحہ زبیر نے احد شکنی کی ہے۔ یوں اس طرح آپس میں فوجیں ٹکرا گئی، پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ مسلمان اس کے اندر شہید ہو گئے۔ تو حضرات محترم، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے شہادت کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کی ہیں، کہا یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اب بتائیے، ان سب کو حضرت علی نے مسلمان سمجھا، کافر نہیں سمجھا تھا۔ اور حضرت طلحہ جنت میں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی بشارتیں دی ہیں، حضرت طلحہ زبیر ان میں شامل ہیں، دونوں کے دونوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کاش اس واقعے ہونے سے پہلے میں انتقال ہی کر جاتا تو بنی اچھا رہتا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کاش میں نہ آتی، کاش میں نہ نکلتی، کاش میں گھر میں ہی رہتی تو اچھا تھا۔ تو اس معاملے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خطا اجتہادی ہوئی۔ جب خطا اجتہادی ہوتی ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوتا، بلکہ اس پر اجر ملتا ہے۔ یہ سارا پس منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ روافض کا اعتراض کہ خلیفہ وقت کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، ہرگز جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ صلح کا ارادہ تھا، اور چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے اور راہ ہموار ہو جائے۔ یہی غرض و غایت تھی۔ اسی غرض و نیک نیتی کی بنیاد پر کچھ مسلمان کی فوجیں آپس میں ٹکرائی تو خون بہا گیا، مسلمان شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو صحیح عقائد و نظریات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔